اب ہم اپنے لیسن نمبر 6 کو دیکھتے ہیں جو موشن ٹوننگ کا لیسن ہے. یہاں میں ایک بات پھر سے بتاتا چلوں کہ اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس اینڈ گرافک ڈیزائننگ کی ویڈیو ٹیوٹوریل جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو نوٹس کے ساتھ یہ سی ڈی ملی ہے، اگر یہ سی ڈی آپ نے ہمارے سے حاصل کی ہے آن لائن کورس کے لیے، ویکینڈ کلاس کے لیے یا ریگولر کلاس کے لیے، یا کسی بھی اور طریقے سے آپ کوئی ہمارے اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس اینڈ گرافک ڈیزائننگ سے آپ نے سی ڈی حاصل کی ہے، تب آپ ہمیں ان نمبرز پہ رابطہ کر کے کسی قسم کی بھی مشکل ہو تو اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، یا مزید اگر کوئی کورسز ہمارے آئے ہیں ان کے متعلق اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے اس کے بارے میں معلومات ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سی ڈی آپ نے مارکیٹ سے لی ہے، جو کہ اگر پائریسی کے ذریعے سے مارکیٹ میں کم قیمت پہ فروخت ہو رہی ہے، تب بھی آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے ہم سے مزید تفصیل حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں، سرٹیفکیٹ لے کے پروجیکٹس وغیرہ ہمیں آپ آن لائن یا سی ڈی کے ذریعے سے بائی پوسٹ ہمیں کوریئر کے ذریعے سے بھیج کے چیک کرا کے سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. اینیمیشن کی بیسکس کو سمجھنے کے لیے جو کانسیپٹ تھے جن کو کلیئر کرنا تھا ان کو الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کر کے یا 4 الگ لیسنز بنا دیے گئے. لیسن نمبر 4 اینیمیشن بیسکس کا، لیسن نمبر 5 فریم بائی فریم اینیمیشن کا، اور لیسن نمبر 6 موشن ٹوننگ کا، اور لیسن نمبر 7 شیپ ٹوننگ کا، تاکہ اینیمیشن کے کانسیپٹ کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ لیسن نمبر 5 کے اندر جو فریم بائی فریم اینیمیشن ہم نے بنائی تھی، جس میں ہم نے ایک سرکل اور ایک اسکوئر کو ہم نے موو کیا تھا اپنے اسٹیج کے اوپر فریم بائی فریم اینیمیشن کے ذریعے سے، جس میں ہم نے F6 کی کمانڈ جو کہ کی فریم کی تھی اور F7 بلینک کی فریم کی تھی، اس کے ذریعے سے ہم نے اینیمیشن اپنی بنائی تھی. سرکل ہم نے F7 کے ذریعے سے بلینک کی فریم پہ دوبارہ ڈرا کر کے ہم آگے چلے تھے. F6 پہ ہم نے کی فریم کے ذریعے سے اسی اسکوئر کی ویلیو کو لے کے آگے موو کر کے اس سے ہم نے اس کو اینیمیٹ کیا تھا اپنے اسٹیج کے اوپر. انٹر کے ذریعے سے اسٹیج کے اوپر مووی کو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا، اور کنٹرول انٹر کے ذریعے سے ہم نے فلیش پلیئر کے اندر اس کی جو اینیمیشن تھی اس کو چلا کے اپنا پلے کر کے دیکھا تھا. ابھی میں دوبارہ سے اپنے اسی اسٹیج پہ آ جاتا ہوں کہ جو میں نے پہلے سے بنایا تھا، اور اس میں ہم نے لیسن نمبر 5 کی جو ہے وہ آخری ایکسرسائز کی ہے. اس میں انٹر کے ذریعے سے پھر سے اس کو اینیمیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیے کہ کس طرح یہ سرکل ریکٹینگل جو ہے ہمارا اسکوئر جو ہے یہ یہاں موو کر رہا تھا. اسکوئر ٹول کے ذریعے سے میں نے یہاں اپنا ایک اسکوئر بنایا تھا. ابھی میں اسکوئر ٹول سلیکٹ کر کے ایک لیئر یہاں اور ایڈ کر کے ایک نئی اینیمیشن بناؤں گا، جس میں کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے موشن ٹوننگ کے ذریعے سے یہ بہت آسانی کے ساتھ بغیر ہمیں اتنے فریمز نہیں ایڈ کرنے پڑیں گے، اور یہ اینیمیٹ اسی طریقے سے کرے گا. ابھی میں اپنی اس لیئر کو یہاں آف کر دیتا ہوں تاکہ یہ لیئر اسٹیج سے غائب ہو جائے اور میں آسانی کے ساتھ بغیر کسی ڈسٹربنس کے اپنی لیئر نمبر 2 کے اوپر کام کر سکوں اور یہی اینیمیشن جو ہے وہ دوبارہ سے بنا سکوں. سارے فریمز میں نے سلیکٹ کر کے 2 دفعہ ڈیلیٹ کے ذریعے سے اس کی ویلیو کو ختم کر دیا تاکہ میں دوبارہ سے یہاں اپنی اینیمیشن کو شروع سے بنا سکوں. F5 کے ذریعے سے رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم جو ہے میں نے یہاں ایک فریم ایڈ کر لیا اپنی ٹائم لائن کے اوپر تاکہ میں اپنی ڈرائنگ یہاں بنا سکوں. یہ میں نے ایک اسی طرح کا سرکل کنٹرول Z کے ذریعے سے اس کو ختم کر کے، یا اگر کلر میں نے چینج کرنا ہے تو کلر یہاں سے سلیکٹ کیا میں نے اپنے فل کلر کے اندر، اور اس ٹول کے ذریعے سے میں نے اس کا کلر چینج کر لیا تاکہ الگ سے یہ مجھے اینیمیٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے. ابھی میں صرف یہاں جلدی سے یہ اینیمیشن بنا کے آپ کو دکھاؤں گا. اس کو ہم نے کیسے بنایا یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. میں آخری فریم کے اوپر آیا ہوں، فریم نمبر 16 ہے، یہاں فریم کا نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے. یہاں میں نے F5 کے ذریعے سے اسی فریم کی ویلیو کو کنٹینیو کر دیا ہے، لیکن یہاں میں اپنے سافٹ ویئر کو بتا رہا ہوں، اس کے پروگرام میں جو سیٹنگ ہے اس کے اندر انٹر کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے یہاں تک اس کو موو کرانا، یہاں اتنی دیر اس کی اینیمیشن چلنی ہے فریم نمبر 1 سے فریم نمبر 16 تک، لیکن اس کو آپ نے ان بٹوین فریمز جو ہیں اس کی اینیمیشن خود سے بنانی ہے. اور بنانی کیا ہے، آپ نے F5 کے ذریعے سے اسی ویلیو کو اس کے فریمز ایڈ کر کے یہاں تک آپ لے آئے تھے فریم نمبر 16 تک، رائٹ کلک کر کے کریٹ موشن ٹوین. اب دیکھیے کہ ٹائم لائن کے اوپر ایک یہ ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے بنی ہوئی، جس میں ڈیش بنے ہوئے ہیں، بریک ہوئی ہوئی لائن ہے. اب یہ ان بٹوین فریمز کو بنانے کے لیے بالکل تیار ہے. ابھی میں اپنے ایرو ٹول کے ذریعے سے اس اسکوئر کو اسٹیج کے اوپر اس جگہ موو کر کے آپ دیکھیے کہ جیسے ہی میں اس کو یہاں اپنا ماؤس کا بٹن چھوڑوں گا تو آپ کی جو ٹائم لائن ہے اس میں جو لیئر نمبر 2 ہے اس کی ٹائم لائن ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. یہ دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے ریموو کیا اب آپ نے دیکھا کہ یہاں جو بریک ہوئی ہوئی لائن تھی وہ ایک
ایرو کا سائن اس کے اندر شروع سے لے کے آخر تک بن گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بٹوین جتنے فریمز کی انیمیشن تھی جو ہم نے پہلے F5 F6 اور F7 کے ذریعے سے ایڈ کر کے پچھلی ایکسرسائز میں دیکھی تھی, وہ خود سے جو ہے فلیش نے بنا دی, اور ان بٹوین جو سارے فریمز ہیں وہ مجھے نہیں بنانے پڑے, جبکہ وہ خود سے فلیش نے بنا لی. انین اسکین کے ذریعے سے میں دیکھوں گا کہ کیا واقعی بیچ میں فریمز بنے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں فریمز واقعی اسی طریقے سے بنے ہوئے ہیں جس طریقے سے میں نے خود F6 یا F7 کے ذریعے سے کی فریم یا بلینک کی فریم کے ذریعے سے میں نے خود سے بنانے تھے. ابھی ایک اسٹریٹ موشن میں اس نے موو کیا ہے. ابھی جو پچھلی لیئر تھی میری اس کو میں اوپن کر کے دیکھ سکتا ہوں انین اسکن کو آف کر کے, کہ وہ بھی موو کر رہا ہے, یہ بھی موو کر رہا ہے. انین اسکن آن کر کے میں دونوں کی ان بٹوین جو موومنٹ ہے وہ میں نے دونوں ٹائم لائنز کی میں ایک وقت میں دیکھ سکتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ فریمز ہیں جو خود سے بنے ہیں موشن ٹوننگ کے ذریعے سے, کریٹ موشن ٹوننگ کے ذریعے سے میں نے کمانڈ ایڈ کی اور پھر میں نے اس کو موشن ٹون کر دیا, اور یہ میں نے خود سے بنائے تھے. اب obviously ان کے اندر اتنی ایکیوریسی نہیں ہے, اتنے پرفیکٹ یہ بلو ریکٹینگل والے جو ہیں, اسکوائر والے جو ہیں, یہ فریمز نہیں ہیں جتنے کہ یہ والے ہیں جو کہ ایک ہی سیکوینس کے اندر خود سے فلیش نے بنائے ہیں. ابھی میری جو لیئر نمبر 1 ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو ہم نے خود بنایا تھا فریم بائی فریم تھا, اور جو موشن ٹوننگ کے ذریعے سے ہم نے بنایا ہے وہ کس طریقے سے بنا ہے. ابھی میں چاہ رہا ہوں انین اسکن کو میں یہاں سے آف کرتا ہوں. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے میں اگلے فریمز کے اندر اس کو کنٹینیو کروں اس اینیمیشن کو, اور مزید اس کے اندر کچھ موومنٹس دوں. تو ابھی فریم نمبر 35 کے اوپر آ کے میں F6 کے ذریعے سے جب ایک کی فریم ایڈ کروں گا تو ان بٹوین جو کمانڈ ہے ساری وہ خود بخود جو ہے وہ کاپی ہو جائے گی. یہاں F6 کے ذریعے سے میں نے ایڈ کیا تو یہی ویلیو یہاں کنٹینیو ہو گئی ہے, لیکن یہ ابھی ہم اگر اس کو موو کر دیں گے تو ان بٹوین سارے فریمز جو ہیں وہ خود سے بن جائیں گے. انین اسکن کو آن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ان بٹوین فریم جو ہے وہ سارے خود سے کریٹ ہو جائیں گے. ابھی دیکھیے یہاں موو کر کے میں نے اس کو جیسے ہی چھوڑا تو آپ دیکھیں کہ ان بٹوین فریمز کے اوپر جو اینیمیشن بننی تھی, جو اس کی موومنٹ تھی, وہ ساری کی ساری خود سے کنٹینیو ہو گئی ہے. فریم نمبر 55 کے اوپر میں آ گیا. 56 کے اوپر F6 کے ذریعے سے میں نے کی فریم ایڈ کیا اور اس کو میں موو کرا کے اسٹیج کے لیفٹ سائڈ پہ لے گیا تھوڑا سا. وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کو میں لایا ہوں تو یہ نیچے کو آ رہی ہے, اگر اوپر کو لے جاؤں گا تو اوپر کو آئے گی. اور پھر اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو سٹارٹ تھا اسی پوائنٹ پہ میں اینڈ کر لوں, اس لیے ان کو میں نے پورا اوپن کر لیا اور یہاں سے میں فریم نمبر 75 کے اوپر آ گیا. کی فریم میں نے ایڈ کیا ہے. انین اسکن کا سائز جو ہے میں فل کر دوں گا تاکہ مجھے شروع تک جو ہے اپنی اینیمیشن نظر آ سکے. فریم نمبر 75 کے اوپر میں نے اپنے اس آبجیکٹ کو موو کرا کے واپس تقریباً اسی پوزیشن پہ لے آیا جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. یہ میری اینیمیشن کمپلیٹ ہو گئی جو میں نے موشن ٹوننگ کے ذریعے سے بنانی تھی. ابھی اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں, کیونکہ اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کس طریقے سے کیا تو ہم اس کو دوبارہ آگے ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. انین اسکن کو آف کر رہا ہوں تاکہ نارمل موڈ میں ہی آ جائے. اب میں پلے کر کے اپنے اس اینیمیشن کو اسٹیج کے اوپر چیک کروں گا انٹر کے ذریعے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینیمیٹ ہو رہا ہے جبکہ مجھے بیچ میں فریمز الگ سے نہیں بنانے پڑے. کنٹرول انٹر کے ذریعے سے ابھی پلیئر کے اندر میں فلیش پلیئر کے اندر اس مووی کو اپنی اینیمیشن کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. یہاں سے میں نے اس کو کلوز کر دیا, نارمل سٹیج کے اوپر اپنے آ گیا. اس ایک لیئر ایڈ کر کے میں اپنی لیئر نمبر 2 جس پہ میں نے اپنی یہ اینیمیشن بنائی تھی اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے اس کو بناتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس لیئر کو میں نے سلیکٹ کر کے 2 دفعہ ڈیلیٹ دبایا تھا کہ اس کے جو ویلیوز کے اندر انٹر ہوئی ہوئی فریمز کی وہ بالکل ختم ہو جائے. یہاں میں نے فریم نمبر 1 کے اندر F5 کے ذریعے سے یا رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم کے ذریعے سے ایک فریم ایڈ کیا تھا. یہ ایک بلینک فریم ہے یہاں کوئی, تاکہ میں کوئی کام یہاں کر سکوں گا. فریم کوئی نہیں ہوگا تو یہاں میں کام نہیں کر سکتا. یہاں میں اپنا سرکل بناتا ہوں, یہاں میں کلر اس کے اندر ذرا ڈفرنٹ ایڈ کر لیتا ہوں. گرین کلر میں نے گرین گریڈینٹ کلر میں نے یہاں فل کر لیا اس کے اندر, اور یہاں میں نے اپنا سرکل بنا دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ فریم نمبر 20 تک یہ موو کرے اور اسٹیج کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جائے. تو یہاں میں F5 کی کمانڈ ایڈ کروں گا یا رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم کی کمانڈ ایڈ کروں گا. اس سے کیا ہوگا کہ ان بٹوین فریمز کے اندر اس نے وہی ویلیو انٹر کر دی ہے
جو کہ فریم نمبر 1 کے اوپر تھی، تو فریم نمبر 20 تک جو ہے ان بٹوین جتنے فریمز ہیں ان میں وہی ویلیو آ گئی ہے جو کہ فریم نمبر 1 کے اوپر تھی. یہاں کوئی بھی بیچ میں تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی. اب فریم نمبر 20 کے اوپر آ کے میں نے رائٹ کلک کر کے کریٹ موشن ٹون کے ذریعے سے اس کو کمانڈ دی کہ بھئی ان بٹوین جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان بٹوین فریمز کو کس طریقے سے بنانا ہے. ایرو ٹول کے ذریعے سے میں نے اپنے سرکل کو یہاں سے اسٹیج کے دوسرے سے موو کیا تو آپ دیکھیں کہ یہاں لائن چینج ہوگی. انین اسکن کے ذریعے سے دیکھیں کہ ان بٹوین جو موومنٹ تھی وہ ساری کی ساری خود سے کریٹ ہو گئی ہے. ابھی انین اسکن کو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. فریم نمبر 40 پہ میں چلا گیا، وہاں میں نے اب F6 کے ذریعے سے انسرٹ کی فریم کی جو کمانڈ ہے F6 کی، اس کے ذریعے سے میں نے جب فریم ایڈ کیا تو ان بٹوین وہی کمانڈ جو پیچھے ایڈ ہوئی تھی وہی آگے آ گئی. بس میں نے اس کو اگلی جو آخری فریم ہے فریم نمبر 40 اس پہ obviously میں نے اس کی پوزیشن یہی نہیں رکھنی جو فریم نمبر 20 کے اوپر تھی. اس کی پوزیشن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ یہاں نیچے آ جائے. تو اب فریم نمبر 1 سے لے کے 20 تک یہ اینیمیشن اس کی جو ہے 40 تک کمپلیٹ ہو گئی اس طریقے سے. یہ ہماری موشن ٹوننگ کی ایک بیسک کی ایکسرسائز تھی. اس کے بعد ہم ٹوننگ افیکٹ دیکھیں گے. اس کے لیے ہم الگ سے اگلی مووی کے اندر دیکھیں گے کہ ٹوننگ افیکٹس جو ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں. یعنی اس موشن کے دوران اس کو ہم کچھ افیکٹس بھی دینا چاہتے ہیں. اس کے اندر شیپ کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. کچھ جو ڈیٹیلڈ شیپ ٹوننگ ہے وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، لیکن موشن ٹوننگ کے دوران جو ٹوننگ افیکٹس ہیں اس کو بھی ہم اگلی مووی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس اینیمیشن کے دوران، یعنی فریم نمبر 1 سے فریم 20 تک اگر کوئی تبدیلی اس آبجیکٹ کے اندر میں لانا چاہتا ہوں اور فریم نمبر 20 سے 40 تک کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہوں تو وہ کس طریقے سے آئے گی. اس کو ہم ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں.